آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ محترم ناظرین اکرام، مشاہدین عظام، پیغام دین کے پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیغام دین کے اس اسپیشل پروگرام میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مسجد اقصی فلسطین اہل شام کی فضیلت اور اس کی تاریخ بیان کی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے اہل شام اور ملک شام، فلسطین، مسجد اقصی کے متعلق قرآن کریم میں کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہے، قرآن کی آیتوں سے ہم سنیں گے۔ سب سے پہلی قرآن کریم کی آیت فضیلت فلسطین اور فضیلت اہل شام کے متعلق جو مشہور و معروف ہے اور ہم سب کو یاد ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی یعنی معراج کروائی۔ تو جہاں پر قرآن کریم مسجد اقصی فلسطین کا تذکرہ کر رہا ہے، الی المسجد الاقصی، آگے فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے مسجد اقصی کو ایسا بنایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دی ہے، رحمتوں کو ایسے ہم نے پیوستہ کر دیا ہے، من آیاتنا، کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر سامنے آ گئی، ایک تو فلسطین اور مسجد اقصی کا وہ حصہ اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت بنایا، برکتوں کو اس میں ڈال دیا، اور دوسری چیز کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مقدس ترین قدرت میں سے ہے۔ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے سنائی گئی معراج سے تعلق ہے اس کا۔ یہ دوسری آیت جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق قرآن کریم بیان فرماتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے اور سمندر کے پانیوں میں راستوں کو بنا کر نجات دے دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے برکتوں والی زمین کو رکھ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ایسی سرزمین مقدس میں جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کو رکھ دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی جو قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے آیت میں، وہ یہی صفات کے ساتھ کہ جس کو ہم نے برکتوں والی زمین بنا دیا، جس کے ارد گرد ہم نے رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما دیا۔ اب ہم غور کریں، یہ دو آیتوں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی۔ تیسری جگہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور
جو عراق شہر بابل کا بادشاہ تھا، ظالم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنے دین کی تبلیغ کرتے اور اشاعت کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرتے اور اس کی وحدانیت کو بتاتے، تو وہاں کے سارے لوگ غصہ ہو کر یہاں تک فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے معبودوں کو انہوں نے توڑ دیا، پھوڑ دیا، اب چاہیے یہ کہ ان کو آگ جلا کر اس میں ڈال دیا جائے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی قدرت کریمانہ کے ذریعے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور بالکل سلامتی والی ہو جائے، اور پھر قرآن کریم اس کے آگے فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا وَإِبْرَاهِيمَ، قرآن آگے فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کو ہم نے نجات عطا فرمائی اور ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا جس کے لیے جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی للعالمین۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، قرآن کریم کی آیت وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تیسری جگہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں جہاں پر قرآن تذکرہ کر رہا ہے سرزمین مقدس فلسطین کا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی برکت کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس واقعے کی اس آیت سے بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ چوتھی جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہ چوتھی آیت قرآن کریم میں جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کو ایسی جگہ جانے کا حکم دیا جہاں پر ہم نے برکتیں ڈال دی اور جہاں پر ہم نے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، جہاں پر ہم نے ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی تھی اور وہاں پر ہم نے بڑی فراخی عطا فرمائی تھی، پانی کا نظام اور ایسی ہریالی بھریالی اور ایسا زبردست ملک ہم نے بنایا تھا۔ اور علماء کرام میں تفسیر اور مفسرین میں جس میں ضحاک اور مجاہد علیہم الرحمہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس سرزمین مقدس کے متعلق قرآن کریم تذکرہ کر رہا ہے جہاں پر آج فلسطین اور مسجد اقصی قائم ہے۔ یہ تاریخ تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی کے پاس ہوئی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سب کے متعلق جب قرآن کریم کا ارشاد ہے تو وہاں پر اس سرزمین مقدس کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ قرآن کریم پانچویں جگہ ارشاد فرماتا ہے، 30واں پارہ ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ تین ملکوں کے متعلق قرآن کریم ان تین آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تین آیتوں میں سب سے پہلے جہاں پر زیتون اور جہاں پر انجیر تیار ہوتی ہے وہ کون سا ملک ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین والزیتون ملک فلسطین ہے جہاں پر آج مسجد اقصی بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ ایسا مقدس مقام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انجیر اور زیتون کے متعلق قسم کھائی، یہ وہی کی پیداوار ہے اور اس کے متعلق۔ اور دوسرا وطور سینین، طور سینا کے متعلق قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا کے پاس پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے طور سینا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہاں پر پیدا فرمایا بیت اللہ مکہ المکرمہ، اس کے متعلق قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ لیکن یہ جو پہلی آیت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اس کا تذکرہ کیوں؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے رسول کو بھیجا تھا جہاں پر وہ پیدا بھی ہوئے اور وہیں سے رفع سماوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی فلسطین اور ملک شام۔
تو قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں ان باتوں کا اندازہ ہو چلا ہے کہ یہ ایسی مقدس ترین مقام ہے۔ اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا۔ سلیمان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن کی ان آیتوں سے ہم اندازہ لگائیں، اور اس کی بھی تفسیر ابن کثیر علیہ الرحمہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ یہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ سارے ملک، ساری دنیا میں وہ پھرتے تھے، قوم سبا کے پاس گئے، جو واقعات قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور بہت ساری دنیا کے ملکوں میں آپ پھرتے تھے۔ کوئی ایروپلین نہیں تھا، لیکن سب سے پہلے ایروپلین اور ہیلی کاپٹر کا تصور قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ سلیمان علیہ السلام جہاں کہیں کسی ملک میں دنیا کے چلے جاتے تو ہوائیں ان کو اڑا کر لے جاتی، اور پھر ایسی سرزمین، یعنی ان کا گھر ملک شام میں تھا، پھر ایسی سرزمین میں وہ واپس لا کر چھوڑتی الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھی، جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھی۔ تو یہ آیت سے بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد بھی یہ فلسطین ملک شام ہے۔ اور قرآن کریم آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا۔ چھٹویں ساتویں مرتبہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان قوم اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک ایسی بستی کو بنایا تھا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ وہ کون سی قوم ہے اور اس کے بعد والی کون سی قوم ہے اور یہ بیچ کا ملک؟ ابن ضحاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ملک فلسطین ہے، یہ شام کا ملک ہے، جس کے متعلق قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ 5-6 آیتیں 7 آیتیں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی سنائی گئی، ہر مرتبہ جب بھی قرآن کریم شام اور فلسطین کا تذکرہ کرتا ہے، تاریخ کے مطابق ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کہیں میں ملک شام آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہیں پر ملک فلسطین اور کہیں پر مسجد اقصی۔ تو تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلسطین، لبنان، سیریا، اردن اور سوریا، یہ سارے جو شام الگ، یمن الگ، اس کو الگ الگ بعد میں قرار دے دیا گیا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی گئی۔ حالانکہ قرآن کریم جہاں کہیں ان کا قرآن کریم اس کا تذکرہ کر رہا ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ ملک شام کے متعلق ہے، اور سب سے پہلے وہ پورا کا پورا دائرہ، وہ پورا کا پورا ایریا ایک ہی ملک تھا جس کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہ ملک شام تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ملک شام تھا۔ بعد میں اس کو الگ سے ایک ریاست قائم کی گئی فلسطین، الگ سے یروشلم اس کو کہا جانے لگا۔ جب رومیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو اس کو ایلیا کا نام دے دیا، اور اردن وہیں پر ایک اور چھوٹی سی ریاست ہے، لبنان وہیں پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور یروشلم، اور اس طریقے سے سوریا اور سیریا، یہ سارے کے سارے آس پاس میں بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں لوگوں نے بعد میں اپنے مفاد کے لیے بنا دی۔ ورنہ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو ارشاد فرما رہی ہے وہ ملک شام، اور وہ ایک ہی ہے جس میں مسجد اقصی اور فلسطین بنا ہوا ہے۔ تو ان ساری آیتوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اور بعض آیتوں میں ہم نے سنا کہ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْعَالَمِينَ، صرف اور صرف وہاں کے بسنے اور رہنے والوں کے لیے برکتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے بسنے والے اس کو برکتوں کو حاصل کریں گے، بلکہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ للعالمین، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، سارے ملک والوں کے لیے، اور ساری کائنات میں رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین مقدس کو مقدس بھی بنا دیا اور برکتیں اس کے اندر ڈال دی۔ لہذا ان آیتوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا، قرآن کریم کا ایک طائرانہ سیر آپ کو میں نے کروایا کہ اوپر سے ہم قرآن کریم میں صرف صفحے کھول کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کی میں تفسیر اور تشریح نہیں کروں گا۔ بس جہاں پر بھی ملک شام کا اور فلسطین کا تذکرہ بار بار قرآن کریم بیان فرماتا ہے، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہو،
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا حضرت زکریا اور مریم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے واقعات میں جہاں کہیں ملک شام کا تذکرہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً دو صفات میں سے کوئی ایک صفت کو بیان فرما دیا، ان میں سے ایک ہے مقدس یا دوسری ہے برکت۔ تو یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو مقدس بنایا اور برکتیں والی ہمارے لیے بنایا، تو ساری کائنات والوں کے لیے اس میں برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں بہراور اور سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ شادی بیاہ ہو یا عید و تہوار، لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ کیجول ویئر، برائیڈل ویئر اور پارٹی ویئر نت نئے ڈیزائن میں دستیاب ہیں۔ کچی شاپ شرارہ، لانگ فراک گاؤن، انارکلی کرتی، فراک ٹاپ، انسٹچ سوٹ اور بہترین ڈریس مٹیریل کا واحد مرکز کچی شاپ۔ کانچی ورم، دھرماورم، بنارسی ساڑی اور میسور سلک ساڑیاں، نئے ڈیزائن اور منفرد رنگوں کے ملبوسات کا نیا نام کچی شاپ۔ ہمارا پتہ میٹرو پلر نمبر B1192، دائیں بازو، بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ ہمارا فون نمبر ہے 8639633433۔ Cosmic Bake Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال، باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال۔ شادی بیاہ ہو یا عید و تہوار، معیاری ہو نت نئے ڈیزائن کی زیورات کے ساتھ ساتھ رنگ برنگی ڈیزائنر ملبوسات کا واحد مرکز باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال۔ غرارے، شرارے، لانگ فراک، انارکلی کرتی اور برائیڈل ویئر کے ساتھ کاٹن کی سوٹ، انسٹچ ڈریس مٹیریل اور منفرد رنگ اور ڈیزائن والے ملبوسات واجبی دام پر دستیاب ہیں، صرف اور صرف باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال پر۔ پھر دیر کس بات کی، آج ہی تشریف لائیں۔ باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال۔ ہمارا پتہ باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال، گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، نیو ٹاؤن، محبوب نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیتوں سے مسجد اقصی اور بیت المقدس فلسطین کی برکتیں
جو قرآن کی روح سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اور امت محمدیہ کے ذہنوں میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد اقصی اور فلسطین اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کے لیے کچھ ارشادات فرمائے۔ یہ ارشادات، یہ پیشن گوئیاں بھی ہے اس میں کچھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت سارے وعدے اور خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اہل شام والوں کے لیے، شام کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوشخبری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں اور فلسطین میں اور مسجد اقصی کے پاس رہنے والے لوگوں کے لیے فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھائے رکھا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اہل شام کے لیے اور وہاں پر رہنے بسنے والوں کے لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھا دیا ہے، اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں وہاں کی سرزمین اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقدس سرزمین اس جگہ کو بنایا۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کے رہنے بسنے والوں کے لیے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، کہ یا اللہ ہمارے ملک شام اور ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بعض ایسے لوگ تھے جو عراق سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، کہ یا اللہ ہمارے ملک شام اور ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پھر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول و نجدنا، اور ہمارے ملک نجد میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، کہ یا اللہ ہمارے ملک شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پھر صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نجد ایک ایسا ملک ہے جہاں سے فتنے فساد کا دور شروع ہوگا، اور وہ شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا ہے۔ یہ کون سے ملک کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ وہ نجد عراق کے متعلق، جو شام کا، جو عراق میں ایک ایریا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے فتنے فساد وغیرہ جاری ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ یہاں پر ملک شام اور ملک یمن، جو سارا کا سارا فلسطین کا ایریا ہے اور یہی اصل ملک تھا، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دعا ارشاد فرمائی کہ یا اللہ برکتیں عطا فرما دیجئے ہمارے ملک شام اور یمن میں۔ کیسے برکتیں نہیں ہو سکتی اب ملک شام اور یمن میں، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا۔ تو احادیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی مقدس ترین جگہ ہے۔ پھر تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم لوگ بہت ساری فوجوں میں بٹ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے یہ حدیث مروی ہے، آپ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم بہت ساری فوجوں میں اگر بٹ جائیں گے تو آپ میرے لیے کوئی فوج کو منتخب فرما دیجئے کہ میں کس ملک کی فوج میں شامل ہو جاؤں اور داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالشام، کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم شام کی فوج میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شام کے لوگوں کے لیے مدد کا اعلان فرمایا، اور شام کی حفاظت اور ان کی مدد کا ذمہ میرے لیے عطا فرما دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اہل شام اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہیں۔ ملک فلسطین کے رہنے والے اور مسجد اقصی کے رہنے والے، بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی حفاظت کا ذمہ ملک شام کے لیے میرے لیے عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو، جب کبھی ان کی طرف غرانے اور دیکھنے کے لیے کوئی اعلان ہوتا ہو، تو اس وقت سارے کے سارے ملک اور کائنات کے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، چونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمے حفاظت لے لی ہے، ہم ان میں شامل اور داخل ہونے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہجرت کے بعد عنقریب دوسری ہجرت ہوگی، ایک ہجرت کے بعد عنقریب دوسری ہجرت ہوگی، اور تم میں ساری کائنات میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہوں گے جو جدنا امجد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ہجرت کو اپنی پناہ گاہ بنا لے، یہ سب سے زیادہ بہترین لوگ ہوں گے۔ میں واقعتاً اس حدیث کو تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ موقع تھا جب مکۃ المکرمہ سے لوگ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کر رہے تھے، پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی، پھر تیسری ہجرت مدینہ المنورہ یثرب کی طرف ہوئی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ المنورہ رکھا گیا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ہجرتوں کے بعد بھی ایک ہجرت ہونے والی ہے۔ لوگ پسند کریں گے کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور بس جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے گا، یہ پیشن گوئی ہے، جب کبھی ایسا موقع آئے گا تو اپنا ہدف، اپنی منزل اور اپنی ہجرت گاہ ایسی جگہ کو بنانا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور اپنی پناہ گاہ بنایا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ علماء کرام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جب بہت ساری مشرکین کی شرارتوں کی بنا پر شہر بابل اور عراق سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھتیجے کو لے کر نکلے، تو وہ ہجرت کہیں اور نہیں بلکہ ملک شام کی تھی۔ تو وہ ملک شام کی طرف ہجرت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اب کبھی زندگی میں کبھی بھی ہجرت کا موقع آئے تو سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو ہجرت کے بعد اپنی منزل اور اپنے رہن سہن کے لیے اپنا جائے وقوع ملک شام اور ملک فلسطین اور مسجد اقصی کے پاس بناتے ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان احادیث اور قرآن کریم کی ان آیتوں سے اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ملک شام کی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ارشاد ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات میں اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے قریب کر دیجئے، مجھے قریب کر دیجئے، جب میری موت آئے، جب انہیں ایسا اندیشہ ہوتا تھا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ملک شام اور فلسطین سے قریب تر کر دیجئے۔ اور یہ کیوں تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا اسی وجہ سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ کے جو دو فرزندان ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت حاجرہ کے فرزند ارجمند ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والد محترم جدنا امجد نے ان کو بسایا مکۃ المکرمہ، بیت اللہ شریف، جزیرۃ العرب، سعودی عرب میں، مکۃ المکرمہ کے پاس، اور وہاں پر ایک مسجد قرار دی جس کو قرآن کریم فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور دوسرے فرزند ارجمند، اپنے دوسرے بیٹے جو حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، آپ کو آپ نے بسایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسطین میں اور مسجد اقصی، اور یہ دو پوری دنیا میں یہ دو ایسے مرکز تھے جو ساری دنیا کے رہنے بسنے والے انسانیت کی ہدایت کا یہ دو مرکز تھے، سب سے پہلے بننے والے کائنات میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی بننے والی مسجد کون سی ہے؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ شریف. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بننے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 سال ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. پہلے بیت اللہ شریف بنی، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی، اور کائنات اور زمین پر سب سے پہلی بننے والے اللہ کے 2 گھر اور انسانوں کی ہدایت کے 2 مراکز تھے. تو اس حدیث سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ پہلا مرکز جو بنا ہے بیت اللہ شریف کے بعد مسجد اقصی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تمنا اپنے دل میں رکھا کرتے تھے کہ یا اللہ جب کبھی میری موت کا وقت آ جائے مجھے مسجد اقصی کے قریب کر دینا. کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصی جہاں پر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بسے، ان کی نسل میں 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور اکثر ان میں سے ایسے تھے جو مسجد اقصی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر رہے پلے بڑے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی اور فلسطین ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقدس ترین ملک ہے جہاں کی سرزمین میں کا کوئی ایک خطہ ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں پر کسی نبی اور اللہ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور کسی رسول کا قدم نہ پڑا ہو. پورا ملک شام ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا زمین کا خطہ اور ٹکڑا باقی نہیں ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نہ پڑے ہوں. 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اکثر انبیاء ایسے تھے جو ملک شام اور فلسطین میں رہا کرتے تھے، اور وہیں پر ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اور وہیں کے لوگوں کے لیے ان کے اسلام اور دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، اشاعت ہوا کرتی تھی. تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا کہ یا اللہ مجھے مرنے کے قریب مجھے فلسطین کی سرزمین سے قبل کر دینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں مسجد اقصی تشریف لے جاتا اور میں ملک شام جاتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کو بتا دیتا کہ یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے اور آپ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ یہاں پر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ملک شام میں کوہ طور اور جبل سینا کے قریب کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے قریب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کو بنایا. تو اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے وقوع، جائے پیدائش اور رہن سہن یہ مسجد اقصی میں ہوا. ان احادیث اور قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. آگے چلتے ہیں اب قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث کے بعد کہ وہ سرزمین مقدس سب سے پہلے بسانے والے کون انسان تھے، وہ کون خوش نصیب انسان تھے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو سرزمین فلسطین پر پہنچایا اور وہ وہاں پر رہے بسے. قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شہر بابل عراق میں رہا کرتے تھے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ تھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا. ان دونوں کے وہاں پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ انہیں تکلیف پہنچائی، اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حکم ارشاد فرما دیا کہ یہاں سے ہجرت کر کے آپ لوگ دوسری طرف چلے جائیں. وہ کون سی جگہ تھی؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي ایسی سرزمین کی طرف بارکنا فیہا للعالمین جس میں ہم نے ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کی مخلوق کے لیے برکتیں رکھ دی ہے. وہ سرزمین فلسطین تھی. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہجرت کر کے پہنچے ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، ہو سکتا ہے چونکہ مسجد بیت اللہ شریف تو سب سے پہلی مسجد اور دوسری مسجد بیت الاقصی بنائی گئی مسجد اقصی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کو بنوایا، پھر اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنایا. انشاءاللہ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی پوری تفصیل اور تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تاریخ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنے ذہن نشین کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع ينزل